ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. ان کی پہلی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے عقائد صحیح ہوتے ہیں. اگر عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو پھر جتنی بھی محنت کرے وہ ساری محنت ضائع اور بیکار ہے، وہ ان کی طرف جا رہا ہے. میں نے مثال عرض کی تھی، ایک آدمی کراچی جانا چاہتا ہے اور بیچارہ بھول کے بیٹھ گیا پشاور والی گاڑی. اب وہ لمحہ بلمحہ جیسے جیسی گاڑی چل رہی ہے وہ منزل سے دور ہو رہا ہے، اور اگر کراچی جا رہا ہے اور بیٹھ گیا کراچی والی گاڑی پر، بے شک پسنجر ہے گھسی پڑی ٹوٹی پھوٹی، انجن بھی پرانا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن انشاءاللہ منزل پر پہنچ جائے. تو عقائد کی درستگی کا اہتمام کریں، اپنے بھی، اپنے بیوی بچوں کی بھی، بہن بھائیوں کی بھی، برادری اور خاندان والوں کی بھی، جملہ متعلقین کی، اور اس سے پھر آگے بڑھ کر کے پوری امت مسلمہ کی فکر کریں. اب اربع خلوہ ایسے نام کے ایسے مسلمان ہیں ان بیچاروں کے عقائد درست ہیں. جو سب سے پہلی بنیادی جو صفت ہے نا وہ عقائد کا صحیح ہونا. ان میں سب سے پہلا عقیدہ بیان ہوا من آمن باللہ، اللہ کی ذات و صفات پر ایسا ایمان لانا جیسے اللہ اور اللہ کے پیغمبر چاہتے ہیں. ویسے تو اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، لیکن ایسا ماننا جیسے اللہ اور اللہ کے پیغمبر چاہتے ہیں، جیسے قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کے بارے میں آیا ہے، اس طریقے سے ایمان لانا، یہ پہلا عقیدہ ہے، یہ بیان ہو چکا. دوسرا عقیدہ ہے قیامت کے قائم ہونے پر ایمان لانا. ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ پاک سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرما کر اپنے سامنے کھڑا کر کے ان کی اس دنیا والی زندگی کا حساب و کتاب لیں گے. اس میں جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں، اور اس میں خدا نخواستہ جو ناکام ہو گیا اس کے لیے پھر ایسی تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں جن کا بھائی اس دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا. اس پر بات چل رہی ہے کہ قیامت کے قائم ہونے پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جتنی منازل سے انسان کو واسطہ پڑنے والا ہے ان میں سے ہر ایک منزل پر ایمان لائے. ان میں سب سے پہلی منزل پر بیان ہو چکا ہے عذاب قبر اور عالم برزخ کی جو منزل ہے، موت سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک کا زمانہ، یہ عالم برزخ کا زمانہ کہلاتا ہے. نیک آدمی اس میں مزے کرے گا اور گنہگار آدمی کے لیے پریشانیاں ہیں. اس پر ایمان لانا یہ قیامت کی پہلی منزل پر عقیدے کا حصہ ہے. جو آدمی عذاب قبر کو اور عالم برزخ کی جزا اور سزا کو تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں. اس کی تفصیلات آپ نے سنی. دوسری منزل پر 2 دن بیان ہو چکا ہے. دوسری منزل ہے میزان عدل. اللہ پاک قیامت والے دن انصاف والے ترازو قائم کریں گے. اس کا ایک پلڑا دایاں پلڑا اس میں نیک اعمال تولے جائیں گے،
بائیں پلڑے میں گناہ اور برے اعمال تولے جائیں گے. جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزے قرآن کے الفاظ ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی جو پسندیدہ زندگی ہوگی اس میں مزے کرے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کون سی چیز بتلائے وہ کیا ہے؟ فرمایا نار حامیہ، وہ جلانے والی گرم آگ. تو یہ میزان عدل پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. امت میں باقاعدہ ایک ایسا فرقہ گزرا ہے، پورا طبقہ ایسا تھا جو میزان عدل کا انکار کرتا تھا. اس کی تفصیلات 2 دن آپ نے سنی ہے. آج کچھ دوست نئے بھی آئے ہوئے ہیں اس لیے یہ ساری بات میں نے دہرائی تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کیا بات ہو رہی ہے. آج جو بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے میزان عدل کے بارے میں، تیسری بات وہ یہ عرض کرنی ہے کہ قیامت والے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے نا بھائی، تو اس میں 2 چیزوں سے وزن پیدا ہو. جتنے ایسا نہیں کہ جس نے نیکی کی اس کا وہ قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا اور وہ تولی جائے گی اور وہ وزنی ثابت ہوگا. کھوٹا مال اللہ پسند، کھوٹا مال ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دکان پر جائیں سودا دینے کے لیے تو کوئی کھوٹی چیز ہمیں دے دے، یا ہم دکاندار کو کھوٹے پیسے دے دیں تو وہ لے گئے بھائی. جیسے ہم کھوٹا مال لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ردی مال لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ پاک کی ذات ایسی عظمتوں والی، ایسی شان والی، ایسی بلند و بالا جس کی عظمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ کھوٹا مال لے گی. تو قیامت والے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے ان میں جو وزن پیدا ہوگا وہ 2 چیزوں سے پیدا ہوگا. اس لیے ہم نے نیک اعمال بھی کرنے ہیں بھائی، اور نیک اعمال کے ساتھ ان 2 چیزوں کا اہتمام بھی کرنا. ان میں سب سے جو پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے نیکیوں میں وزن اور جان پیدا ہوگی وہ کیا ہے؟ اخلاص. جس کی نیکی میں جتنا اخلاص اور خلوص ہوگا اتنی وہ قیامت والے دن وزنی ثابت ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا ایک صحابی ایک مد عربی کا ایک چھوٹا سا پیمانہ، ایک مد اللہ کے راستے میں خیرات کرے، بعد میں آنے والے قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے وہ اگر سارے احد کا پہاڑ مل کر کے سونا خرچ کرے تو میرے اس صحابی کا وہ جو ایک مد ہے نا اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتی. مد کہاں بھائی؟ ایک چھوٹا سا پیمانہ، اور احد پہاڑ کہاں، اور پھر مد کے ساتھ آگے کیا لگایا؟ جو کہاں اور سونا کہاں؟ جو اور سونے میں تو بڑا فرق ہے. ایک مد جو میرا صحابی اللہ کے راستے میں خیرات کرے اور بعد میں آنے والے قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان میں سے کوئی مسلمان اگر اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو میرے اس صحابی کے اس مد کو نہیں پہنچ سکتا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرق کیوں ہے بھائی؟ یہ فرق اخلاص ہے. صحابہ کرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اخلاص والا جو مقام نصیب ہوا ہے وہ بعد میں آنے والے جتنے رگڑے لگائیں ان کو وہ اخلاص والا مقام نصیب ہوا. وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا؟ وہ کان کہاں سے لائیں گے جن کانوں سے آپ کا قرآن پاک سنا تھا، آپ کے ارشادات سنے تھے؟ اس لیے صحابہ کرام کو بھی یہ تو صرف صدقے خیرات کا جو کہ آپ نے ایک مثال دی ہے، ورنہ انہوں نے تو کیا کیا خرچ کیا.
حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا دیا کہ آپ کی گود بھر گئی، اور اس کو آپ الٹ کر رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے۔ صدیق اکبر گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آئے، حضرت عمر فاروق آدھا کر کے جو کچھ تھا آدھا گھر چھوڑا اور آدھا اٹھا کے لے آئے، اور پھر ساری زندگی کی نمازیں، اس کو ایک نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی اقتداء میں نصیب ہو گئی۔ بھائی آپ کے پیچھے اس نے ایک مرتبہ نماز پڑھ لی، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی ساری نمازیں جمع کر لی جائیں اس ایک نماز کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کو جو اخلاص والا مقام نصیب ہوا وہ آپ کی صحبت کی برکت تھی، اور صحبت ختم ہو گئی۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے کئی ایسے لوگ تھے، آج کل تو آمد و رفت کے وسائل بہت تیز ہو گئے، مہینوں کا سفر دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہونے لگا۔ اس وقت تو دور دراز کا سفر اونٹوں پر گھوڑوں پر ہوتا تھا اور بڑی مشکل تھا۔ کئی ایسے لوگ تھے جو اپنے گھروں سے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کہ ہم آپ کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کے آپ کا دیدار کرتے ہیں۔ مسلمان ہو گئے تھے، آپ کا پیغام ان تک پہنچ گیا صحابہ کے واسطے سے، مسلمان ہو گئے، لیکن چل پڑے وہاں سے۔ وہ راستے میں تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ کرام آپ کے دفن سے کیا ہو گئے تھے، فارغ ہو گئے۔ صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی، عمر فاروق سے ملاقات ہوئی، دوسرے صحابہ سے ملاقات ہوئی، لیکن حضور کی ملاقات سے رہ گئی۔ سنابہ حول العصر الاحمسی ایک تابعی لکھے، ان کو جو ہے نا یہی حال ہوا۔ اب تھوڑے سے وقت کی وجہ سے اتنی بڑی سعادت سے کیا ہو گئے معلوم۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کا مقام ہے، پھر تبع تابعین کا مقام۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو اخلاص والا مقام صحابہ کو نصیب ہوا وہ بعد والوں کو نصیب ہو۔ ایک حدیث بطاقہ، ایک آدمی قیامت والے دن لایا جائے گا اور اس کے 99 رجسٹر اتنے بڑے بڑے جو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہو، جہاں تک بندے کی نگاہ جاتی وہ سارے گناہوں سے بھرے ہوئے۔ فرشتے اس کے لے کے آئیں گے اٹھا کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، وہ کہے گا اور مارا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میرے بندے پریشان نہ ہو، تیرے ساتھ انصاف ہوگا اور تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے۔ وہ نیکی نکالی جائے گی فرشتوں کو، اللہ پاک حکم دیں گے تو کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ ہو، کاغذ کے پرزے کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اس حدیث کا نام ہی پڑ گیا حدیث بطاقہ۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے چل یہ تیری چھوٹی سی نیکی ہے اور یہ 99 رجسٹر بھی لے جا، یہ بھی لے جا، جا کے وزن کر۔ وہ کہہ گئے اللہ یہ ایک چھوٹا سا پرزہ ہے اور یہ 99 رجسٹر بائیں پلڑے میں رکھے جانے ہیں، یہ کیا کرے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے جا اور اس کو جا کے تلوا، تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ جائے گا اللہ کے فرمانے پر، وہ جو چھوٹا پرزہ ہے وہ دائیں پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور وہ 99 رجسٹر بائیں پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ کی شان، وہ چھوٹے پردے والا پلڑا جھک جائے گا اور 99 رجسٹر والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اس پردے کو کھول کے پڑھیں گے تو اس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ اس بندے نے زندگی میں کسی وقت ایسے اخلاص سے پڑھا کہ بس اس کا وہ اخلاص اس کے کام آ۔ ایسا معاملہ کسی کے ساتھ ہوگا، فضل والا معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ اپنے فضل والا معاملہ۔ تو بھائی سب سے جو پہلی چیز ہے نا
اعمال میں جان پیدا کرنے والی، وزن پیدا کرنے والی وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ جس کے اعمال میں جتنا اخلاص ہوگا قیامت والے دن اس کے اعمال اتنی وزنی ثابت ہوگی۔ اور یہ جو بات میں نے کی اس سے یہ بات ثابت ہو گئی، اخلاص حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ اخلاص ایسے حاصل نہیں ہوتا گھر میں بیٹھے بیٹھائے، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت۔ صحابہ کرام کو اخلاص کہاں سے نصیب ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ تابعین کو اخلاص والا مقام نصیب ہوا صحابہ کی صحبت سے۔ تبع تابعین کو اخلاص والا مقام نصیب ہوا تابعین کی صحبت سے۔ تو اوپر سے یہ صحبت کا سلسلہ چلا۔ اللہ والوں کی صحبت جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس کو اخلاص والا مقام بھی کیا ہوتا ہے؟ نصیب ہوتا ہے۔ اس کے اعمال میں اتنی جان پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا، تنہائی میں کچھ وقت، ویسے تو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں ابھی صبح شام کے معمولات، لیکن تنہائی میں دروازہ بند کر کے جہاں کوئی بھی نہ ہو، کمرے میں بندہ ہو یا کون ہو، اللہ وہاں تھوڑی دیر 10 منٹ 15 منٹ جتنا کسی کے پاس ہے اللہ اللہ کر لے، لا الہ الا، پہلا کلمہ ہی پڑھ لے۔ ان چیزوں سے پھر بندے کو یہ اخلاص والا مقام کیا ہوتا ہے؟ نصیب ہوتا ہے۔ اس کے اعمال میں جان پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے، آج آخری دن ہے، پیر والے دن اب درس ہوگا۔ پیر منگل بدھ کو ہمارے ہاں 15-20 منٹ ماحول کے